السلام علیکم. میرا نام ہے علی محمد کرتار پوری یا ایلن کیسلر، اور میں ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور خاص کر کرتارپور کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، جو ہے اصلی پاکستان، اصلی خالستان، جہاں اسلام پاک، اصلی اسلام پھر قائم ہو چکا ہے. کرتارپور، جہاں محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت، خاص کر اللہ پاک کا نام کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے. یہ ہے پاکستان، یہ ہے کرتارپور. تو آج میں سوچ رہا تھا میں ایک ہی بات کروں گا. کل اور کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ میرے ان لائیو فیس بک چیٹس میں بہت تکلیف ہو رہا ہے، بار سگنل کٹ جا رہا ہے. تو پھر خادجہ ظاہر جی نے، ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا تکلیف ہو رہا تھا. کل پرسوں سے میں نے دیکھا کہ بہت سارے، مطلب کم سے کم 50 یا 60 بار میرے سیل فون کے اسکرین پہ یہ میسج بار وہی میسج، اور جیسے ابھی پھر ہوا بار دوبارہ ابھی سگنل کٹ گیا. ابھی 4 5 بار ہو چکا ہے. 1 2 منٹ نہیں بلکہ ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس کو پوسٹ کروں گا روزانہ، اور شاید دیکھوں پھر سگنل، اور پھر اتنے کم کامنٹس آ رہے ہیں. تو پھر میں نے سوچا میں ایسے یہ تبدیل کروں گا. پھر بھی سگنل کٹ گیا ہے. تو یہ بائی چانس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ایک بار جب سگنل کٹ جاتا ہے تو پھر 2 3 سیکنڈ کے بعد دوبارہ کٹ جاتا ہے. مطلب یہ کوئی جان بوجھ سے یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جب ایسے دیکھتے ہیں یہ بار کٹ جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، دیکھو میں نے بتایا ابھی کٹ گیا، ابھی پھر کٹ جائے گا، اور کٹ گیا تھا چھوڑوں گا. اچھا، خرم انصاری جی کہہ رہا ہے رب پا، پھر کٹ گیا، ابھی پھر کٹ گیا. دیکھو یہ ہو رہا ہے. اچھا، تو ہاں، خرم ابا انصاری، ہاں پھر کٹ گیا تھا. تو ابھی میرا کوئی شک نہیں ہے. اچھا، تو نویر خان الاباما سے یہ کٹ جا رہا ہے. اچھا، اچھا دل کی بات ہوتی ہے سر. خرم انصاری کہہ رہے ہیں شکریہ. پاکستان پھر کٹ گیا، ابھی کٹنے والا ہے، دیکھو پھر کٹ گیا، ابھی دیکھو کٹنے والا ہے. او، اس وقت پھر نہیں کٹ گیا تھا. یہ پہلے بار ہے. 5 6 بار کٹ گیا، پھر 2 3 سیکنڈ کے بعد پھر کٹ گیا تھا. تو پتہ نہیں کوئی سن رہے اس کو بند کر دیا، لیکن یہ عجیب ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے ابھی ہو رہا ہے. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لائیو چیٹس نہیں کروں گا، کیونکہ بار کٹ جا رہا ہے. میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس کو پوسٹ کروں گا. پھر اگر کوئی اس پہ کامنٹس کرتا ہے، ایسے خادجہ زاہد جی نے مشورہ کیا، ان کا آپ سوالوں کا جواب دے سکیں گے. دوسرے دن اس نے بتایا. تو شاید کل میرا آخری لائیو چیٹ ہوگا. ابھی انگریزی میں وہ چیٹ کروں گا، اور پھر یہ دوسرا طریقہ میں شروع کروں گا، کیونکہ اتنا پریشانی ہوتی ہے جب بار کٹ جاتا ہے. اچھا، عبد المالک شیخ صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام عبد المالک شیخ صاحب. عرفان اکرم گاڈ بلیس یو سر کہہ رہے ہیں. شکریہ، آپ سب کو بھی گاڈ بلیس کرے. اچھا، ٹھیک ہے، میں پاکستان آ رہا ہوں انشاءاللہ. میں اکتوبر میں آنے والا تھا، میں نے ویزا بھی لیا. پھر میری ساس اور میری بیگم کی
کنڈیشن کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اب تک. امید ہے پھر اگر میری بیگم ٹھیک ہوتی ہے، اس کی نی سرجری ہوئی، وہ 2-3 مہینے کے اندر ہم آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں گے کہ مالک پاک کیا چاہتا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اچھا، محمد وہاب سواتی کہہ رہے اس طرح ہوتا رہتا ہے پاکستان میں. نیت ٹھیک صحیح وقت پر کٹ جاتا ہے. اچھا، نیٹ ٹھیک. ہاں، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، 24 گھنٹہ ہم کو نیٹ ملتا ہے، لیکن جب کبھی میں لائیو چیٹ کرتا ہوں بار کٹ جاتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ہر ایک بار جب وہ کٹ جا رہا تھا، 2-3 سیکنڈ کے بعد ایک اور بار کٹ گیا تھا. تو میں نے سمجھ لیا یہ کوئی میتھمیٹیکل فارمولا ہے جو کیا جا رہا ہے میرے لائیو چیٹ کو. اچھا، دیکھیے پھر ہم اور کوئی سوال آ رہے ہیں تو ہم ان کو، یا کامنٹس آ رہے ہیں ہم ان کو میں ان کو پڑھوں گا. خرم انصاری جی کہہ رہا ہے آواز نہیں آ رہی بھائی جان. اچھا، آواز نہیں آ رہی. میسج میں رپلائی کرنے میرے. اچھا، میں نے رپلائی کیا تھا، پتہ نہیں آپ کو آواز کیوں نہیں آ رہا ہے. عبد المالک شیخ صاحب کہہ رہے ہیں محترم آپ کے کامنٹ تجربے سے میں اس کو میرے چشمے شاید چشمہ کو لے کر آؤں گا، کیونکہ مجھے اس کو پڑھنا مشکل ہے جب فارسی حروف میں لکھا جاتا ہے. ہم بہت کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو فیملی کو صحت، تندرستی اور خوشیاں نصیب کرے، آمین. شکریہ. اچھا، خادجہ زاہد بھی السلام علیکم کہہ رہی ہے. خادجہ جی، میں نے ابھی آپ کا نام لیا تھا. میں نے بتایا کہ کل آپ نے کیا مشورہ دیا کہ ہم، کیونکہ بار میرا لائیو چیٹس کٹ جاتے ہیں، تو ایک ویڈیو بنا کر، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ میں ایسے کروں گا، لیکن اس کے بعد میرے جو بار کٹ جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا تھا، ابھی نہیں کٹ جا رہا ہے. تو عجیب ہے. اچھا، خرم انصاری جا میرا دعا ساتھ ہے آپ کے. شکریہ. آپ سب مہربانی کر کے میرے لیے دعا کریں کہ میں جو اللہ پاک چاہتا ہے میں وہ کر سکوں، کیونکہ بہت مشکل ہے اس دنیا میں آج کل سب کے لیے. جو صاف دل لوگ ہیں، جو کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک بتاتا ہے کرنا، ان لوگوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنا ڈس انفارمیشن ہے. ڈس انفارمیشن کا مطلب ہے جو ہم خبروں میں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جان بوجھ سے ان میں جھوٹ بتایا جاتا ہے. مطلب جو لوگ بتاتے ہیں یہ یا وہ، ان کو معلوم ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں جھوٹی باتیں ہیں، لیکن وہ جان بوجھ سے لوگوں کو پاگل کرنے کے لیے ایسے جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں. فیک نیوز. اچھا، خرم انصاری صاحب کہہ رہا ہے ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دعا ہے آپ کا ہر مسئلہ ہے ہو انشاءاللہ. اچھا، ہر مسئلہ حل ہو. شکریہ خرم انصاری صاحب. شکریہ. انشاءاللہ نہیں، بے شک، انشاءاللہ نہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کی مشکلات کو، ہر جو صاف دل لوگ ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ جب حل کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے.
کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن شکریہ، آپ کا دعا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے شک سب سچے دل مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ سب مسئلہ، ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا، محمد مغل صاحب بھی سلام کر رہا ہے، شکریہ۔ خرم انصاری صاحب، ہدایت مل جائے ان کو بھی، ہاں سب کو، ہم سب دعا کریں۔ آج کل یہ تو دجال کا سویلائزیشن ہے، تو آج کل اس دنیا میں ہم ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں، یہ تو دجال کا، خاص کر یہ انٹرنیٹ جو ہے، میڈیا، یہ بے شک ایک دجالی چیز ہے جس میں اتنی جھوٹی باتیں، دجال کا مطلب ہے ہمیشہ جھوٹ بتانے والا، جو صرف جھوٹ نہیں بتاتا ہے لیکن اس جھوٹ کو دو بات اس کو ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ نہ سمجھ سکے کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں، اس لیے سب لوگ آج کل بہت پریشان ہیں۔ تو ہم دعا کریں جیسے خرم انصاری صاحب دعا کر رہا ہے، ہدایت مل جائے ان کو بھی، سب کو اللہ پاک کی ہدایت ہو جائے، اور جو سب ڈس انفارمیشن ہے، سب جھوٹی باتیں جو جان بوجھ سے پلائے جا رہے ہیں، کہ ان کو ہم سمجھ سکیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے، میرے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے حقیقت کو سمجھنا، جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں یہ بات بتایا جا رہا ہے، وہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ وہ، تو ہم سب دعا کریں کہ سب کو ہدایت مل جائے۔ شکریہ۔ خرم انصاری صاحب آگے کہہ رہے ہیں سب سے محبت ہے سر، ہاں یہ تو اسلام کا مطلب ہے، محبت، محبت اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، بہت اچھی حدیث ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے دیکھا، اور بار بار میں نے بھی بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاحب سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ سب سے مضبوط عمل کیا ہے اسلام کا؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا شہادت، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا روزہ، رمضان، ہے نا، سب نے الگ الگ، زکوٰۃ، تو ہر ایک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ بہت اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب سے مضبوط عمل نہیں ہے اسلام کا۔ تو آخر میں ان سب لوگوں نے پوچھ لیا، سب صحابیوں نے، کہ پھر آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت۔ تو طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب یہ پوری حدیث بتاتے ہیں عربی میں، تو آپ بس سرچ کریں اسلام کا سب سے مضبوط عمل، اور طارق جمیل صاحب کا اگر آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ، بے شک آپ کو وہ ویڈیو ملے گی، صرف ایک بار نہیں، کئی بار ان کے مختلف ویڈیو ہیں جو یہ بات، یہ حدیث بتاتے ہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت۔ اچھا، خرم انصاری جی آگے کہہ رہے درود پاک کا ورد سے ہی ہم دجال کے ہر فتنے سے بچے گے انشاءاللہ۔ ہاں، بس دعا کرنے سے، اور خاص کر درود پاک کا ورد سے ہم دجال کے ساتھ ہر فتنے سے بچیں گے۔ ہاں شکریہ۔ تو ہم بس شاید درود شریف ابھی پڑھیں گے اور پھر اس چیٹ کو بند کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم مجید اللہ، ہاں درود پاک کے ورد سے ہی ہم دجال کے ہر فتنے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ خرم انصاری صاحب۔ اچھا، عبد المالک شیخ صاحب، ایک پھر سگنل گیا تھا، ایک بھی سے ہماری گاؤں کی بجلی نہیں، مگر ہم آپ کے لائی
چھٹیوں قیمتی الفاظ کے معاف کرے مجھے اس کو پڑھنا پتہ نہیں میں نے چشمہ کہاں رکھا ہے. ٹھیک ہے میں بعد میں پڑھوں گا جب اس کو پڑھے دیکھ سکوں گا. ٹھیک ہے سب کا بہت شکریہ. اکبر جان صاحب بھی السلام علیکم کہہ رہا ہے. تو مجھے معاف کرنا کہ یہ بار بار کٹ جا رہا ہے. مجھے معلوم نہیں میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں کیونکہ کل اور پرسوں بہت زیادہ ہو رہا تھا. ابھی کچھ کم ہو گیا ہے. تو شاید میں اس چیٹ کو ابھی بند نہیں کروں گا. پھر میں سوچ رہا تھا میں چیٹ کو بند کروں گا کیونکہ بار بار کٹ جا رہا تھا. بار بار ہر 15-20 سیکنڈ کے بعد ہر منٹ میں کٹ جا رہا تھا کل پرسوں. تو شاید ابھی کچھ کم ہو گیا. اللہ پاک بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام عدنان صاحب اور خرم انصاری سر میسج کر رپلائی مجھے کرنا پلیز. شاید خرم انصاری نے آگے پہلے بتایا تھا کہ وہ پھر کٹ گیا تھا سگنل. مالک انصاری صاحب کہتا وہ نہیں ہو سکتا ہے. میں ضرور سب کا آپ کا میسج کا رپلائی کروں گا. آپ کو لکھوں گا بعد میں. پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سن سکتے ہیں. امید ہے دوسرے لوگ سن رہے ہیں. پھر کٹ گیا ہے سگنل 1 سیکنڈ کے لیے 2-3 سیکنڈ کے لیے. ترجمہ کر رہا ہے وہ جس کو میرے لیے مشکل ہو گیا تھا. He tried to tell you in our village not electricity but we go. تو اس زمانے میں رائے ونڈ میں کوئی بجلی نہیں تھی. اچھا کیسے ہیں آپ؟ میاں اسامہ صاحب پوچھ رہے ہیں. میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر ہے. میری صحت ٹھیک ہے. میں بہت خوش ہوں. لیکن میرے بیگم کی سرجری تھی. نی سرجری پورے گھٹنے کا ریپلیسمنٹ ہوا تو اس لیے وہ اب تک کافی درد ہے. پچھلے مہینے یہ ہوا تھا. تو امید ہے وہ جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم دونوں پاکستان آ سکیں گے انشاءاللہ. خرم انصاری صاحب آگے کہہ رہے پاکستان جب بھی آؤ تو ملنا یار. یقیناً میں فیس بک پہ سب اناؤنسمنٹ کروں گا میں پاکستان میں کہاں ہوں گا اور آپ مجھ سے ملنا آئیے. بڑی خوشی سے آپ سے ملیں گے. خرم انصاری صاحب آگے کہہ رہا ہے یاری اللہ پاک سے ہو تو مزہ ہے. بہت مزہ ہے اللہ پاک کا نام لینے میں. اللہ پاک کو یاد کرنے میں. اللہ پاک کے بارے میں بات کرنے میں بہت مزہ ہے. اس سے بڑا مزہ کوئی نہیں ہے. اچھا اور خرم انصاری آگے کیا ذکر اللہ پاک کا جو بھی کرتا ہے پر نور کی بارش سے وہ ذکر اللہ پاک کا جو بھی کرتا ہے. معاف پھر کٹ گیا. اچھا اللہ پاک کا ذکر سے بڑا کوئی پھر بار کٹ جا رہا ہے. اللہ پاک کے ذکر سے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ پاک سب سے عظیم سب سے اچھا طریقہ ہے خوش ہونے کے لیے یا اللہ پاک کی خدمت کرنے کے لیے یا دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے. ذکر سب سے بڑی چیز ہے. پیار سے محبت سے ذکر کرنا. صرف طوطے جیسے اللہ کا نام لینا نہیں لیکن اللہ اللہ یا مالک اللہ اللہ اللہ. اللہ پاک کے ذکر میں بہت ہی طاقت ہے. اچھا عدنان ہوم میڈ نائف. سلمان یاسین لو یو. تھینک یو آئی لو یو. معاف کر پھر کٹ گیا ہے. دیکھو کیا کیا جا رہا ہے. لال بچہ ہائے کہہ رہے ہیں. السلام سنگائے وعلیکم ہائے لال بچہ صاحب. اچھا نیدا خان کا سوال ہے ہاؤ ڈیڈ یو لرن اردو یو اسپیک سو ویل ماشاء اللہ.
میں تو پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں. میرے والدین مشنری تھے کرسچن. پنجابی بھی تھوڑی جی سیکھ لی بچپن وچ. آپ مزہ آ گیا. ہاں اللہ پاک کا نام لینے میں کتنا مزہ ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ کا نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر شہید چشتی ساکی بھی کہہ رہے السلام علیکم. السلام عمر شاہد چشتی صاحب ساکی بھی. میں بھی چشتی ہوں کیونکہ میں زیادہ صوفی سلسلوں میں سے میں زیادہ چشتیوں سے ملا ہوں اور اس لیے مجھے بھی آپ چشتی کہہ سکتے ہیں. بابا فرید گنج شکر خاص کر چشتی صاحب. میں بھی چشتی ہوں. بڑی خوشی ہے آپ کا نام دیکھ کر. خرم انصاری آگے بتا رہے مجھے خرم انصاری کہہ رہے ہیں مجھے آپ معاف کریں بار کٹ جا رہا ہے لیکن خرم انصاری صاحب میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں. اچھا پھر بار یہ کٹ جا رہا ہے. ہر جمعے کو میں یہ چیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اتنے بار کٹ جانے کی وجہ سے میں جو روزانہ انگریزی ہولی بائبل دھم پدا اور بھگوت گیتا ان 5 کو میں روزانہ پڑھ رہا تھا. شاید اس کو میں بند کروں گا اور اس روزانہ کا چیٹ کو میں بند کروں گا اور میں ایک لائیو چیٹ نہیں بلکہ ایک ویڈیو پوسٹ کروں گا جن میں ان 5 الہامی کتابوں کو پڑھتا ہوں. اچھا عبدال اور خرم انصاری پھر بتا رہے مجھ سے رابطے میں رہنا ضرور. میں ہر جمعہ کو ان سب کاٹنے کو میں نظر انداز کروں گا. میں اس کو چھوڑوں گا فکر نہیں کروں گا. اس کے بعد دیکھو یہ بار کٹ جا رہا ہے پھر. اچھا اور کسی کوئی کامنٹس دیکھ رہا ہوں وہ ایسے بار کٹ جاتا ہے. یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے. یہ جان بوجھ سے کوئی کر رہا ہے. میرے کوئی شک نہیں ہے. نہیں تو یہ ایسے کیسے بار ہو سکتا ہے. جتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اتنا زیادہ بار کٹ جاتے رہتے ہیں. اور بار کٹ جا رہا ہے. معاف کر بار کٹ جا رہا ہے لیکن میں ابھی اس کی وجہ سے بند نہیں کر رہا ہوں. بس کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے بلکہ میں پھر بار کٹ رہا ہے. پاکستان میں ہی عالمگیر امن شروع ہو جائے گا. خاص کر میں بھی جب پاکستان آتا میں حقیقت میں پور میں بار کٹ جا رہا ہے. میں کرتارپور میں رہنا چاہتا ہوں. یہ پھر بار کٹ جا رہا ہے. میں کرتارپور میں رہنا چاہتا ہوں جہاں محبت انصاف سچائی اور دوسروں کی خدمت اور اللہ پاک کی خدمت کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے.